چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا عنوان سیرت کے حوالے سے گزشتہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سیرت کی اہمیت، فضیلت اور اس کے حوالے سے کہ جو دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے جو ضرورت ہے اس وقت، اس کے بارے میں ہمارا سبق گزر چکا ہے۔ اب یہ نیا جو آج کا موضوع ہے، اس کے اندر دو تین چیزیں ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیرت کے مآخذ کیا ہیں، اس کے مصادر کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست ہوتے ہیں اور بعض اوقات درست نہیں ہوتے۔ تو اس بارے میں جو سب سے زیادہ اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم اگر جانیں تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی جنگوں کے حوالے سے، آپ کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، آپ کی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ الغرض کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بیان نہیں کیا۔ آپ قرآن کے کوئی بھی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی وصف کو خوبصورت پیرائے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ چیزوں، لوگوں، مقامات اور حوادث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا قرآن مجید کے اندر ہر چیز ہی موجود ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تمام تفاصیل اگر ہم سمجھیں تو پوری تفاصیل کے ساتھ ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بہت ہی بلندر ہے، اور آپ کا ذکر مجموعی اعتبار سے اور ایک اکائی کی صورت میں تو قرآن نے ذکر کیا، لیکن اس کی تفاصیل اور اس کی نوعیتیں اور ان کے خصوصیات اور ان کے فوائد و ثمرات اور آگے زندگی کے اندر ملنے والے اس کی وجہ سے ہمیں جو رہنمائیاں ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک ہم خود اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن پہلا ماخذ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ذکر کرنے میں قرآن مجید پہلا ماخذ ہے۔ دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے۔ حدیث نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ صفات کا ذکر آتا ہے، آپ کے کردار کا ذکر آتا ہے، آپ کے ہر طرح کے معاملات کا ذکر آتا ہے، آپ کے ادب اور اطوار کا ذکر آتا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویے کا ذکر آتا ہے، اور کچھ فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائے ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح پیش بندی کے طور پر جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمائے آنے والے مواقع کے لیے، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کچھ نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ الغرض احادیث کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، ان میں معجزات کا ذکر بھی ہے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی ہے، اخلاق کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح فیصلوں کا ذکر۔ تو دوسرا ماخذ جو سیرت نبوی کا ہے وہ حدیث نبوی ہے۔ تیسری چیز جو ماخذ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ کتب شمائل ہے۔ کتب شمائل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمے اخلاق تھے اور پیکر حسن و جمال تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی خوبصورت اور رعنائی والی تھی، کتنی ممیز اور منزہ تھی۔
کتنی ہر ایک کے لیے منور تھی، یہ چیزیں جو ہیں وہ کتب شمائل سے ہمیں ملتی ہیں۔ کتب شمائل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد و خال جسمانی اور اسی طرح اخلاق، اطوار، کردار اور اس مناسبت سے جو محبت کے انداز ہیں، جو لوگوں کے ساتھ جو ہر اعتبار سے محبت کرنے کے، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، نوجوانوں کو کیسے تربیت اور تہذیب دی جاتی تھی، اور بوڑھوں کے ساتھ کس انداز سے، وہ بھی شمائل کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اور احادیث کے ساتھ بھی، احادیث سے بھی وہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے سامنے کچھ ایسی کتب ہیں جو دلائل نبوت کے حوالے سے معروف ہیں اور معجزات کو بیان کرنے والی ہیں۔ معجزات کا ذکر کرنے والی کتابیں مختلف ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آنے والے ایسے واقعات جو کہ عام فطری طور پر وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ دلائل اور خصائص، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ قبل از بعثت بھی ہے، قبل از ولادت بھی ہے، اور قبل از ہجرت بھی ہے، بعد از ہجرت بھی ہے، اور وہ مختلف مواقع پر مختلف معجزات کا ظہور ہونا، اور اس طرح کی نشانیوں کا لوگوں کے سامنے آ جانا، یہ نبوت کے دلائل ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید، حدیث نبوی، کتب شمائل کے بعد جو کتابیں دلائل نبوت اور معجزات کے حوالے سے ہیں، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ماخذ کے طور پر ہمیں ان کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کتب خصائص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو کہ انبیاء کے لیے ہوتی ہیں، اور انبیاء میں سے بھی بعض اوقات وہ صرف ایک خاص نبی کے ساتھ ہی وابستہ چیز ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، ان میں خصوصیتیں بہت مختلف ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خصوصیت کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ آخری نہیں تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا آخری آخری دن اور آخری وقت تک کے لیے ساری انسانیت اور جنوں کے لیے ہونا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب میں نہیں ہوئی، بلکہ کسی کو بھی یہ نصیب نہیں ہوئی، جتنی سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتب سیرت و مغازی، ایسا یہ بھی ایک ماخذ کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو ماخذ میں یہ بھی سیرت اور مغازی کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں کہ ہم سیرت کو کس انداز سے پڑھیں۔ تو سیرت و مغازی کا مطلب یہ ہے جنگوں کے بیان، جنگ کا ذکر، آپ کے اسفار کیسے تھے، آپ کفار کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاد کیا ہے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اس موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ جنگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اس حوالے سے۔ اب آگے آ گیا اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے یہ جاننے ضروری ہیں، ہم ہر ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، درست ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی بات کو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ جو ہر بات، ہر وہ بندہ جو ہر بات کو سنتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے پہنچانا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔
اس لیے اس کو کسی صورت میں بھی ہم سیرت کی ان تمام ماخذ کو سوائے قرآن کے ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کو غور نہ کریں، تدبر نہ کریں کہ کیا واقعی یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پہلی صدی کے اندر جو سیرت نگار ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آ، وہ مختلف لوگ تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر ایک ہی پسند کرتا تھا، جو بھی مسلمان تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ اپناتا اپنانے میں کوتاہی ہوتی، یا اس کو سمجھنے کے اندر جو ہے وہ اگر کمی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا نہیں، بلکہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو کوئی بھی چیز پہنچتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر شخص جو علم رکھتا ہے وہ اس کو آگے بھی پہنچائے۔ ہمارے جس طرح ہم اس وقت دنیا کے اندر رہنے والے بہت سارے ایسے ڈگری ہولڈرز ہوں گے جنہوں نے مختلف سبجیکٹس میں جو ہے وہ اسپیشلائزیشن بھی لی ہوگی، لیکن وہ اس کو آگے پہنچانے والے نہیں ہیں، نہ ہی اس پر بعض اوقات عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے اندر یہ بس تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص اختیار کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک نے آگے بیان کیا ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی جو اس دور کی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ اس میں مشغول ہوتے ہیں، یا وہ اپنے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود متعدد ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو لکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بھی ان کو میسر ہوتا، آپ کا فرمان ہوتا، تو وہ لکھتے۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سعید بن سعد بن عبادہ خدرجی ہیں، اسی طرح حضرت سہل بن ابی حثمہ ہے، تابعین میں عروہ بن جبیر ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عفان بن عثمان بن عفان ہے، اور اسی طرح دوسری ہجری میں آگے جا کے پھر آگے جیسے تابعین تبع تابعین پھر آگے وہ دیگر مختلف ایسے مورخین سیرت نگار ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں لکھا۔ ان میں معروف ترین لوگ ان میں موسیٰ بن عقبہ ہیں، جن کی سیرت کی کتاب اب بھی موجود ہے۔ اسی طرح اسیرہ النبویہ کے نام سے محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی مدنی انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح معمر بن راشد رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح جو مغازی کی صورت میں جو سب سے اہم کتاب ہم سب کے ہاں متداول ہے، محمد بن عمر واقدی نے لکھی ہے۔ تو مختلف سیرت نگار ہیں، ان تمام سیرت نگاروں نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے اور پھر آگے پہنچایا ہے۔ تو دور حاضر کے اندر ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت سارے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے۔ ان میں ایک آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ اگلی کلاس میں یہ ہمیں بتائیں کم از کم 5 ایسے افراد ہر ایک آپ میں سے جو لکھے کہ پہلی صدی کے 5 سیرت نگار، دوسری صدی کی سیرت نگار، اور چوتھی صدی کے سیرت نگار، اس طرح کر کے ہم اس وقت جتنے ہم اسٹوڈنٹ موجود ہیں، غالباً 13 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، تو 13 صدیاں ہی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں بہت سارے ایسے سیرت نگاروں کا ذکر مل جائے گا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو لکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ احباب آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟
جی شیخ ٹھیک آ رہی ہے الحمد للہ۔ چلے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہم نے بات جو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام مورخین نے یا سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے۔ جب اس سیرت کو لکھا ہے تو پھر سب سے اول بات یہ ہے کہ کیا جو چیز لکھی گئی ہے ہم اس کو قبول کر لیں، یا پھر ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے جیسے محدثین نے احتیاط کی ہے، جیسے دیگر جو علماء ہیں، آ، وہ گزشتہ گزر چکے ہیں یا موجودہ ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کے بارے میں اس کا اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو یہ بات بالکل سب سے اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہر بات کو منسوب کی گئی ہر بات کو اسی طرح ہی مان لینا، یہ بات درست نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی ہم پڑھتے ہیں کتاب ایسی پڑھتے ہیں جس کے بارے میں مؤلف نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز کو بے عینی ہی صحیح انداز سے اخذ کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ علماء کے گروہ جو ہے یا جماعت یا مسلمانوں میں سے کچھ افراد کم از کم وہ یہ ضرور کہہ دیں کہ ہم نے اس کتاب کو صحیح پایا ہے، اس کے اندر اغلاط نہیں ہے۔ یا پھر ایک تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ سیرت نگار جب لکھتے ہیں تو آ، اس کی تحقیق اور تفویض کر لی جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص جب کتاب پڑھتا ہے تو اس کے نیچے اس کو اس کا حکم مل جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات سیرت نگاروں کی کتابوں کے اندر جو لکھنے والے ہیں وہ خود ہی اس چیز کا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس انداز سے نہیں سنی جس انداز سے صحیح طور پر ہمارے سامنے احادیث کا جو ایک میزان ہے اس کے مطابق ہمارے پاس بات آتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ دور حاضر میں ہم چونکہ بہت متساہل ہیں، اس لیے ہمیں دو طرح کی چیزیں جو ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کیا اس کے اندر جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری درست ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ طلاب علم اچھے طلاب ہیں اور آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تو کم از کم ایسی کتاب ضرور ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے جو جس کے نیچے ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اس میں نیچے حکم لگایا ہوا ہے، اور اس حکم کی بنیاد پر جو ہے وہ حدیث کی یا جو روایت ہے وہ ہم تک پہنچی ہے اور وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ روایت جس کو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ درست ہے اور صحیح ہے، اور اس کو پھر آگے اس کے اسباق کیا ہے، اس کا مقاصد کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں اس میں کیا کیا اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں اور ہم کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ جاننا یہ صرف ہر ایک کا اپنے انداز سے نہیں ممکن، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم کسی ایسے عالم سے رابطے میں رہیں کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ بتا دے، تو یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا پورشن تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اس کی صحت اور روایت کی صحت، حدیث کی صحت اور ذوق کے حوالے سے ہمیں علم آیا، اور اسی طرح ہمیں سیرت کے ماخذ کا اندازہ ہوا۔ اسے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ یہاں تھوڑا سا ہم توقف کرتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ لے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم سر۔ جی جی۔ سر سر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست ہے؟ مطلب اگر ہم نیچے سے دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے کیا ہے کہ
जो ज्यादा जो ज्यादा वो होते हैं जो मुतवातिर रिवायत आती है वो ज्यादा दुरुस्त होती है, मतलब ज्यादा सही होती है। असल में ना, यहाँ अगर हम उसूल हदीस और इल्म मुस्तलह हदीस को अगर हम देखेंगे, तो फिर रिवायत की तस्दीक और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने मुतलक इस बात से हटकर ही जिक्र की है ये बात, और उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ इसी बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि अगर उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये किताब सही रिवायात का मजमुआ है, तो वही हमारे लिए काफी होगा। या फिर मुअल्लिफ ने नीचे उसका हुक्म लगा दिया हो कि भाई ये रिवायत इस अंदाज से सही है या ज़ईफ है। जैसे आप समझते हैं ना, अ, कि जैसे जामे तिर्मिज़ी की अगर आप कोई किताब उठा लें, या आप बुलूगुल मराम ही देख लें। बुलूगुल मराम में आप चूंकि पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो उसमें आप देखें कि नीचे अ, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने वहाँ पे कुछ ना कुछ अल्फाज जिक्र किए होते हैं तखरीज के हवाले से, और उसमें ये जिक्र कर देते हैं मसलन कि ये रिवायत जो है ये शाज है, या ये मुनकर है, या ये महफूज है, या मरफू है, या मौकूफ है। तो ये एक अंदाज है, ये मुअल्लिफीन का अंदाज है। इसीलिए मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि अब हम अभी फिलहाल चूंकि अहादीस की किताबों और रिवायात के हुक्म के हवाले से तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन सरेदस्त ये जरूर कर सकते हैं कि हम अगर किसी मौलिफ ने उसकी तखरीज की है तो उसको जरूर हम समझने की कोशिश करें। क्या ख्याल है? कोई और सवाल? मैं पूछ लूं कुछ? मैं सवाल कर रहा जी हूँ। सर। मुझे ये बताएं कि हमने जिसने बताना अपना हाथ बुलंद करेगा या बताएगा। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से कितने परसेंट आपको याद है, या क्या समझ आई है? मुतलक सा सवाल है। या लास्ट लेक्चर हमने किस टॉपिक पे लिया था? अच्छा, ये बता दें कि जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में, लास्ट हमारे सबक में नहीं थे, क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग सुन ली है? सर सर आपके वो जो पिछला क्वेश्चन था उसका कि जी आपने सीरत की बरक़ात बताई थी और उसकी मतलब किस्में बताई थी कि कौली फेली और तकरीरी जो होती है उसमें से जो हदीस तकरीरी है असल में वो सीरत होती है। और ये बेसिक जो आपने चीजें सीरत के हवाले से बताई। अच्छा जी, कोई और बताए, कुछ और बताए। अच्छा, जिसने पिछला दर्स सबक नहीं सुना अभी तक और वो क्लास में भी नहीं था, वो कितने हमारे साथी हैं? चलें, इतना ही काफी है कि आपको ये पूछ लिया जाए। जी तूबा बताएं। बात ये है कि अब हम जिस मरहले की तरफ जा रहे हैं, ये दो तीन अंदाज से समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको आपकी तवज्जो जरूर चाहूंगा। चूंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, और ये चीजें भी जितनी मैंने अभी तक जिक्र की हैं वो भी जुमलातन जिक्र की हैं, और ये किताब के अंदर इस अंदाज से मौजूद भी नहीं है। हमारा चूंकि वक्त भी मुख्तसर है, और किताब बहरहाल आपके पास होगी इंशाल्लाह, वो आप देख लें, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर मैसर होगा। अब जो चीजें मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ वो बेसत नबी, सॉरी, विलादत नबी से कबल जो अरब के हालात थे उनको जानने की जरूरत है।
تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کیا حالات تھے۔ دیکھیں مختلف قسم کے حالات تھے۔ کچھ حکومتی ہو سکتے ہیں، کچھ اخلاقی ہو سکتے ہیں، کچھ مذہبی ہو سکتے ہیں، کچھ تہذیبی ہو سکتے ہیں، کچھ علمی ہو سکتے ہیں، کچھ معاشرتی ہو سکتے ہیں، کچھ انسانی المیوں کے سامنے آ سکتے ہیں، کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی آ، ہو سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اوپر ہم تفصیلی نظر نہیں دوڑائیں گے، لیکن صرف سرسری سا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی مورخین یا سیرت نگار ہیں وہ اس بات کے اوپر آ کر اجماع کر لیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت عرب کا جو معاشرہ تھا بلکہ دنیا کے اندر اخلاقی اعتبار سے آ، بہت ہی زیادہ گراوٹ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ آ، بہت سارے ایسے عیوب تھے جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث ہی اس بنا پر کیا گیا تاکہ وہ ان کے اخلاق کو سنوارے اور ان کے عیوب کو جو کہ آ، معاشرتی عیوب ہیں ان سے ان کو پاک کرے۔ دوسری بات، اگر ہم حکومتوں کی طرف جائیں تو حکومتیں مختلف تھیں۔ کچھ ملوکیت تھی، بادشاہت، کچھ قبائلی حکومتیں بھی تھیں، اور کچھ سرداریاں بھی تھیں، اور کچھ جس طرح بنیادی طور پر بڑی حکومت کے ماتحت دیگر کئی ایسی نمائندے گورنرز کے طور پر جو ہے وہ قائم مقام ہونے کی حیثیت سے ان کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ مختلف حکومتیں تھیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قومیں کون کون سی تھیں۔ عرب کے اندر تین قومیں تھیں، عرب عاربہ، عرب مستعربہ اور عرب بائدہ۔ اسی طرح اب آپ اگر دیکھیں تو یونانی آ، اس وقت موجود تھے، بلکہ وہ اس وقت ان کی تہذیب بھی بہت زیادہ آ، اپنے انداز سے عروج پر تھی، غور و فکر والے تھے۔ اسی طرح مصر کی تہذیب یا مصر کے اندر جو بادشاہتیں تھیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ترقی بھی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ عراق کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی ترقی ہمارے سامنے آتی۔ تو مذہبی اعتبار سے یہ جتنے بھی تھے وہ بے شک یونانی تھے، وہ مصری تھے، وہ انڈس یعنی ہماری یہ جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بسنے والے یہ تھے۔ مذہبی اعتبار سے وہ فارسی ہوں یا رومی ہوں، وہ سارے کے سارے شرک کے اندر کسی نہ کسی انداز سے مبتلا تھے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ اس دور میں جو قریب ترین نبی تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہا کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اسی طرح یہود کے بارے میں اگر کہا جائے تو وہ بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، گویا کہ وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ تو اہل کتاب تو شرک میں مبتلا تھے، تو باقی جتنے بھی اقوام تھیں وہ بھی ساری اسی طرح ہی شرک کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ گئی ہوئی تھی۔ ان میں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ کئی ہزار سال پرانی ان کی تہذیب اور ان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے مجسمے اور بت پرستی ان کے ہاں موجود تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اہرام مصر کو اگر آپ آج بھی ان کے کھنڈرات کو دیکھیں ٹٹولیں تو وہاں بھی بت ہمیں جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی
پرانی جتنے بھی اقوام تھیں وہ ساری کی ساری بت پرستی میں یا دیگر کوئی ملائکہ کی پرستش کرتا تھا، اور کوئی جو ہے وہ پتھروں کی پرستش کرتا تھا، اور عرب تو ہر ایک چیز کی پرستش کرتے تھے۔ جو صورتحال آج ہندوستان کے مشرکوں کی ہے کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہے، عرب اس دور میں اسی طرح شرکیہ کام کرتے تھے۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے مذہبی اعتبار سے، تو ہر طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی ذات کے ساتھ اخلاص نہیں تھا، یعنی کلمہ توحید کو ماننے والے نہیں تھے۔ بہت چند افراد تھے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرنے والا نہ ہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تہذیب کو آپ سمجھیں تو یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 3000 سال پہلے کاغذ بن چکا تھا، 4000 سال پہلے احرام مصر تیار ہو چکے تھے، اور اسی طرح دیگر ترقی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو سمندری بیڑا بنایا تھا، اس کی ترقی اور اس کی آگے جو نئے انداز ہیں وہ بھی سامنے آ چکے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو لکڑی خرید کر جس کو بیت اللہ کے اندر استعمال کیا گیا ہے، وہ ایک بحری جہاز تھا جو ٹوٹ گیا، اور ساحل جدہ پر جب وہ بکھرا تو وہاں سے پھر قریش نے وہ لکڑی خریدی اور بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تہذیب کو اگر ہم دیکھیں تو یونانی تہذیب اس سے بہت پہلے کی ہے۔ ہم سقراط کو، ارسطو کو، اور اسی طرح افلاطون، اور اس سے بھی پہلے اتھالیس کو، اور دیگر کئی مفکرین جن کی باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جن کو بعد میں اسلام نے ان کے ترجمے کیے اور پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ باقی یونانی تہذیب بھی تھی۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہزاروں سال پہلے وہ تہذیب جو ہے وہ موجود تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عرب کی اپنی تہذیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن جو بیان کرتا ہے اس سلسلے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت تو دور ابراہیمی میں بھی تھی، بادشاہت دور ابراہیمی میں بھی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو اس دور میں بہت زیادہ ترقی کے ایسے ایسے لوازمات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم سوچیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ دیکھیں احرام مصر کے پتھر کیسے کاٹے گئے ہیں۔ اس طرح کاٹے گئے ہیں جیسے لیزر کے ساتھ کسی چیز کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ، اور اتنے بڑے بڑے پتھر اور اتنا کچھ۔ یہ ساری چیزیں دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اقوام آتی رہی ہیں، تہذیبیں پنپتی رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانیاں ہوتی رہی ہیں تو تباہ ہوتی رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو تھی وہ دراصل ان تہذیبوں کو بہت زیادہ ترقی دینا مقصد نہیں تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسائشیں اور آسانیاں جو ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے۔ مقصد یہ نہیں تھا، نبوی مقصد کچھ اور تھا، اور وہ تھا تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہر فرمان پر اپنے آپ کو جیسے ایک غلام ہوتا ہے اس طرح اس کی تابع داری کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ تھا اصل مقصد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت زیادہ ترقی موجود تھی، یہاں تک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دور میں تجارت بھی کی ہے، اور بعثت سے پہلے بہت سارے معاملات کو سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ لکھنا پڑھنا تو بہت زیادہ تھا، اور جو عرب خود تھے وہ تو اپنے آباء و اجداد کے گن گاتے تھے، شعر و شاعری کے اندر اپنے آباء و اجداد کو بہت زیادہ سراہا کرتے تھے اور ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے
یہ سارے جتنے بھی علاقے تھے یا جتنی اقوام تھی، وہ بے شک کسی کی باج گزار قومیں ہوں، یا وہ براہ راست کیسر و کسریٰ جیسے جیسے متمدن قسم کی حکومتیں ہوں، یا پھر عرب جیسے جنگجو اور سخاوت کرنے والے لیکن بیٹیوں کو زندہ دبور کرنے والے۔ ایک طرف وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیٹیاں ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو جائیں، اور وہ غیرت والے تھے، اور دوسری طرف وہ سخاوت بھی کیا کرتے تھے، یعنی انتہا ہر اعتبار سے تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ان تمام کو سکھانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہی حالات تھے۔ کوئی اور بات پوچھنے والی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جو پہلے سوال آیا اس کا جواب انشاءاللہ میں دیتا ہوں۔ آ، وہ بھی ظاہر ہے ضروری ہے، لیکن ابھی سائل خود موجود نہیں ہے۔ سر سر آپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو معاشرہ تھا، جو قومیں تھیں، وہ ترقی یافتہ تھی، مطلب سائنسی ترقی بھی تھی، ہر لحاظ سے ترقی تھی۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے کا مقصد تھا وہ شرک سے معاشرے کو پاک کرنا تھا، توحید کو صرف پھیلانا تھا، اور مطلب یہی تھا۔ مطلب اگر مطلب ہم کہیں کہ سائنسی ترقی ضروری نہیں، مطلب یہ زیادہ ان کے آنے کا مقصد مطلب زیادہ اسی طرف کی تھا نا، کہ وہ شرک سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ بالکل آپ صحیح سمجھی ہیں، بات ایسی ہی ہے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا تھا۔ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ دنیاوی آسائشیں اور آسانیاں، آرام طلبیاں جو ہیں وہ اخذ کی جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مبعوث ہوتے دنیاوی ترقی کے لیے، تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ترقی کے نئی راہیں کھلتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا کی ترقی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ تو سراسر کھیل کود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا کی جو متاع ہے یہ کھیل کود ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر انسان عبادت کرے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص آخرت میں آئے گا تو افسوس کرے گا کہ میں کاش، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں کاش کہ میں ایمان لاتا، یا میں مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق نہ کر رہا ہوتا۔ گویا کہ دین کو ہی اصل بنیاد بنایا ہے، دنیا داری کو نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری کو بالکل ختم کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دنیا کا مال حاصل کرے، اور اس کے مطابق اپنی محنت مشقت کرے۔ اور اگر وہ اس لیے مشقت کر رہا ہے کہ وہ اپنے دین کو بچائے، محفوظ رکھے، تو یقینی طور پر اس پر بھی اجر ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اب آگے دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھ لیں ذرا پوری اسلامک اسٹڈیز کو آپ اٹھا لیں، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ضرور بتایا ہے کہ نقصان نہ کرو اور اسراف نہ کرو، یہاں تک کہا ہے کہ بلا وجہ گھر نہ بناؤ، بلا وجہ لوگوں کو لوگوں کے لوگوں کو مال اکٹھا کرنے اور اس کی لالچ اور ہرس اور طمع کو یہ منع فرمایا۔ اس طرح کی دیگر کئی ایسی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل مقصد دین تھا۔ دنیا تو خود بخود چل کر آتی ہے، جیسے کہ بعد میں آ گئی۔ بعد میں آپ دیکھیں کہ کیسرو
کسرا کے جو جتنے بھی خزانے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس پہنچ گئے. تو اصل چیز یہ تھی کہ اگر وہ پہلے وہ دنیا آ جاتی تو صحابہ شاید اس انداز سے دین کو نہ سمجھتے، نہ پھیلاتے، نہ اس پر عمل کرتے. لیکن دنیا کو بعد میں رکھا ہے، دین کو پہلے رکھا ہے، اور یہی اصل بات ہے، یہی اصل مقصد بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد یہ ہے، اخلاق کو سنوارنا اور کردار کو سنوارنا اور مذہبی اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دین نے دنیا کو دنیا کی رہنمائی نہیں دی، بلکہ دین نے دنیا کی بھی بہت زیادہ رہنمائی دی ہے. ہمیں وہ سارے مثلا صدق و صفا یا سچائی اور بیانتداری یہ کیسے ہوتی ہے، یہ انسان کی دنیا کے معاملات کو ہی صحیح کرنے کے ساتھ آتی ہے. وگرنہ کوئی بھی اگر دیانتدار نہ ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کا دین کے اس کے ساتھ کیا تعلق بنتی. ایک اور بات جو ہے، جو سوال کیا گیا تھا اس میں کہ ہر ایک بات کو ہم آگے پہنچاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کہ دیکھیں میں نے جیسے بتایا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں علماء نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ درست ہے. اسی طرح بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے بیان کیے گئے کچھ اسباق اور کچھ دروس ہوتے ہیں یا ان کی طرف سے بیان کی گئی احادیث ہوتی ہیں جن کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے کفار کا یا جہالت کا یا شرک و بدعت کا، تو آپ وہی انداز اختیار کریں جس طرح ہم کتاب کو اخذ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ہم اقوال کو یا اقتباس کو آگے بھیجنے سے پہلے اس بات پہ اہتمام کر لیا کریں. ویب سائٹس کا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے اگر صحیح مسلمان بندے کی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، صحیح بات کرے گا. تو یہ اس انداز سے ہمیں انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے اور آسانی بھی میسر ہو سکتی ہے.